السلام علیکم۔ مخاطب ہوں آپ سے اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اللہ کے خاص حفظ و امان میں ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی خوب سے خوب، بہتر سے بہتر اور حسین بنانے کی کوشش کی ہوگی، اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنی گرد نگاہ میں زندگی کو حسین بنانے کی کوشش کی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو ہم سب میں زندہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ غمزدہ زندگی آہیں جب سانسوں کا حصہ بن جائیں تو سمجھ لو کسی احساس غم نے آپ کی زندگی کی خوشیوں کو گروی رکھ لیا ہے۔ جو شخص غموں اور محرومیوں میں آنکھ کھولتا ہے وہ غم اور خوشی میں فرق کرنا مشکل سمجھتا ہے۔ وہ لوگ بڑے باہمت ہوتے ہیں جو مشکلات کا سفر حیات ایک پڑاؤ سمجھ کر گزار دیتے ہیں، مگر زندگی کا مشکل سفر اپنے نقش قدم برحال مسافر کے چہرے پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ انسان کے چہرے پر جھریاں اس کے سفر کی گواہی دیتی ہیں۔ مسافر کتنی مشکلات سے گزرتا ہے۔ جس نے زندگی میں خوشی کا کبھی چہرہ نہ دیکھا وہ کیا جانے خوشی کیسی ہوتی ہے، مگر صبر اور استقامت کے ساتھ خودداری کی زندگی بسر کرنے والے کبھی غمگین نہیں ہوتے۔ جو دن بھر محنت و مزدوری کر کے گھر جاتے ہیں، جو خدا کی رضا میں راضی رہتے ہیں، جو محنت سے محبت کرتے ہیں، انہیں کوئی پریشان کیوں کرے گا؟ ان کی خوشی تو خدا کی خوشی میں ہوتی ہے۔ جو زندگی کے غموں کو اپنی روح میں جذب کر لیتے ہیں، جو غم میں بھی ایک سوز رکھتے ہیں، اور یہ سوز وہ ہستیاں پا سکتی ہیں جو راز برزا ہوتے ہیں۔ آسودہ بنا دیتا ہے جو روح میں روضہ رسول کو بسائے صلی اللہ علیہ وسلم، جو دل میں کعبے کو سمائے رکھتے ہیں، محبت بھرے دل سے خدا کو یاد رکھتے ہیں۔ غم انہیں کچھ نہیں کہتے، خواہ وہ ساری زندگی غموں میں گزار دیں، یہ سب ان کی روحانی شادمانی ہے۔ غم زدہ زندگی بہت سی انجانی داستانوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وہ ایسی زندگی میں میٹھا سوز ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دل میں کسی نہ کسی کے لیے محبت کا احساس رکھتے ہیں۔ غم دکھوں کا سہارا ہوتے ہیں، دکھ غموں کی پرورش کرتے ہیں۔ غم زندگی میں نکھار پیدا کرتے ہیں، صدائیں خوشیاں زندگی کو دبا کر رکھتی ہیں، وہ اعلیٰ فکر سے دور لے جاتی ہیں، جبکہ غم ہر لمحہ نئی زندگی کو جنم دیتے ہیں۔ غمزدہ زندگی احساس کو جنم دیتی ہے اور دوسروں کے دکھوں کو محسوس کرتی ہے۔ دراصل یہ پیاسی روح کا ایک ٹھنڈا سایہ ہوتی ہے۔ جب تک انسان کے ایمان اور حرارت اور اصل زندگی کو محسوس کرنے والا جذبہ بیدار نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ منزل انسانیت پر فائز نہیں ہوگا۔ ساری زندگی خوشیاں سمیٹنے والا اور خوش رہنے والا زندگی کے اعلیٰ مقصد کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ رونا اور ہنسنا خوشی اور غم نہیں، انسان رو کر بھی خوشی محسوس کر سکتا ہے اور ہنس کر غموں کو ٹال سکتا ہے، جب اس بات پر اس کا یقین محکم ہوتا ہے کہ خالق کی رضا سب سے بہترین مددگار ہے۔ انسان کا صرف راہ راست پر چلنا درکار ہے۔ انسان خواہ کسی بھی حالت میں ہو، اس کو سیدھے راستے پہ چلتے رہنا چاہیے۔ خدا اس کے باطن والی شمع روشن رکھے گا۔ جب وہ شمع بجھ جائے تو آنکھوں کی موجودگی میں بصارت بے نور ہو جاتی ہے، اور یہی غمزدہ زندگی ہے۔ اندر کی روشنی ہی دراصل خوشی ہے۔ جو خوش رہنا چاہے اسے غم کچھ نہیں کہتے، غم تو زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔ خوشیاں اصل زندگی سے بے خبر رکھتی ہیں۔ ہدایت یافتہ لوگ غم زدہ زندگی کو خوش کن زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔
کیونکہ ان کے اندر یقین کی وہ دولت ہوتی ہے جو اطمینان کا باعث ہے۔ وہ موت کا مزہ ہے۔ موت کا مزہ غم زدہ زندگی کو حیات بخشتا ہے۔ وہ لوگ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ نہ زندگی کا مزہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے نصیب میں مزیدار موت ہوتی ہے۔ جس نے ضرور آنا ہے اس کا شدت سے انتظار کرو۔ دراصل انتظار موت ہے۔ جب موت کا انتظار ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ زندگی کا انجام ہے۔ غموں سے محبت کرو، خوشیاں آپ سے محبت کرے گی۔ وہ غم جو آپ کو بے نیاز بنا دے، جو آپ کی روح کو آسودگی کے سائے میں رکھے۔ سب کچھ بھول جاؤ مگر موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ یہ یاد آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ غموں کا بوجھ اٹھاؤ، زندگی کو آسان بناؤ۔ غموں کو اپنے اوپر سوار مت کرو، نہ ہی خوشیوں کو، ورنہ زندگی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ رواداری کا دامن تھام کے رکھو اور اپنی نظروں سے گرنے والے شخص کا کوئی مقام اعتدال میں ہو اسے پسند کرو۔ زندگی محبتوں کے لیے ہوتی ہے، اسے نفرت کا لباس مت پہناؤ ورنہ تو انسان بدصورت بن جائے گا۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ جہاں جہاں اس کا خالق ہے وہاں وہاں تک اس کا وجود ہے۔ یہ موجود کی حد کا نام ہے۔ اس میں ایک رہ کا نام عرض ہے اور اس عرض کا نام دنیا ہے۔ دنیا اتنی وسیع ہے جس کے بارے میں انسان صرف اتنا جانتا ہے کہ یہ سی انفاس کے رہنے والے کی ایک محدود جگہ ہے، جہاں کروڑہا اقسام کے سی انفاس موجود ہیں۔ جو دنیا میں بسنے والے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بسنے والے کو عرف عام میں آدمی کا نام دیا گیا ہے اور اس قبیلے کا نام بنی آدم ہے، کیونکہ عام طور پر اسے آدم کی اولاد کہتے ہیں۔ ایک فرد کے حوالے سے اس کا تعارف کرایا جائے تو اسے شخص کہتے ہیں۔ لاتعداد اشخاص کو جمع کیا جائے تو انہیں لوگ کہتے ہیں۔ لوگ وہ ہوتے ہیں جو رہنے سہنے کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتے، کبھی حیوانوں کی طرح، کبھی جانوروں کی طرح، کبھی حشرات کی طرح رہتے ہیں۔ لا شریک ہے اس کے سوا کوئی اور، مگر وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے اور ایک شے کو فنا کر کے اس کی جگہ ویسی ہی دوسری شے پیدا کرتا ہے۔ ایک بیج میں سے کئی بیج پیدا کرتا ہے، ہر بیج میں سے ایک درخت پیدا کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسے سوچنے والے لوگوں کو اس کی لغت میں انسان کہتے ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو قدرت کے ہر نظارے میں سے اپنی قوت بصارت سے علم حاصل کرتا ہے۔ اس علم کا نام انسانیت ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنے علم کے ذریعے سے خدا کی پہچان کرے، کیونکہ علم کا دوسرا نام خدا ہے۔ انسان کو عقل سلیم دی اور قلب صادق دیا، جس سے وہ اپنے اندر پائے جانے والے علم کو باہر نکالتا ہے اور اپنے تمام اعمال کو انسانیت کے دائرے میں رہ کر سر انجام دیتا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان پہلے انسان بنتا ہے تو انسانیت آتی ہے، یا پہلے انسانیت آتی ہے تو انسان بنتا ہے۔ یہ اس وقت معلوم ہوگا جب انسان کو اندر والے علم سے آگاہی ہوگی۔ انسان کو یہ معلوم ہو کہ وہ کون سے کام ہیں جو انسان کے کرنے والے ہیں اور کون سے وہ کام ہیں جو اس کے کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس وقت معلوم ہوگا جب انسان کے اندر والا انسان زندہ ہوگا، اور اس ذات کی معرفت ہونی چاہیے جس نے دنیا جہاں اور اس کی ضروریات کو زمین سے کیسے پیدا کیا اور انسان کے لیے کون کون سی نعمت اسے مہیا کی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی پیدائش ایک ناپاک جرثومے سے کی، جس سے جرثومے کے ملاپ کے وقت انسان کے اندر بے بدل لذت کو رکھ دیا اور اس ودیعت کو پیدائش کے لیے ضروری قرار دیا۔ ہر ذی نفس کو یہ شعور دیا کہ اسے اپنی نوح کی افزائش کے لیے کیا اور کیسے کرنا ہے۔ اس سے بڑی اور کون سی قدرت ہے کہ بغیر کسی کے بتانے کہ ہر ذی نفس اپنے جنس سے محبت کا اس طرح اظہار کرتا ہے
کہ اس کی نوح کی افزائش ہوتی ہے۔ ہر نفس میں اس کی حیثیت کے مطابق یہ ودیت ہے کہ اسے اپنے دائرہ حیات میں باہر نہیں نکلنا۔ انسان بنتا ہے تو اس کے اندر انسانیت بیدار ہوتی ہے۔ انسانیت کی انسان جتنی حفاظت کرتا جائے گا، اور جب انسان کی فکری بلندیوں کی طرف چلتا جائے گا، فطرت کے ہر نظارے سے وہ ایک نیا علم حاصل کرے گا۔ جیسا جیسا وہ فطرت کے مطالعے میں اترتا جائے گا، وہ اپنے خالق سے قریب ہوتا جائے گا، اور جیسے ہی وہ خالق کی معرفت سے آگاہ ہوگا، وہ خدا کا بندہ بنتا جائے گا، اور پھر ایسا بندہ بننے کے بعد اس پر بے نیازی کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ غلبہ اس کے شعور اور احساس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اس کی زندگی یہ ہے کہ وہ انسانی نفس کو قابو میں رکھے گا۔ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کے دل میں خوف خدا اور ضمیر میں زندگی رہے گی۔ یہی وہ اجزائے ترکیبی ہے جو انسانیت کی زندگی کی بقا ہے۔ جب تک انسانیت زندہ ہے، انسان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں، نہ ہی باطن سے اور نہ ہی ظاہر سے۔ انسان اس وقت خوف میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ انسانیت کے خلاف محض آرائی اختیار کرتا ہے۔ انسان جب بندہ بنتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ انسانیت کی حفاظت کرے۔ انسانیت دراصل فطرت کی کامیابی کا ایک معیار ہے۔ جہاں فطرت یہ چاہتی ہے کہ انسان کو خدا کو ایسے ماننا چاہیے جیسے خدا ہے، جیسے خدا چاہتا ہے۔ جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو یہ بندگی انسان کو بندہ بنا دیتی ہے۔ خدا اس بندے کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ خدا کے اپنے بندے میں خدا خود نظر آتا ہے، جو انسانیت کی بقا کے لیے اپنی جان و مال ہر شے قربان کر دیتا ہے۔ بتا اب تیری رضا کیا ہے؟ خدا کا بندہ پھر کہتا ہے، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ یہی ہے انسانیت۔ اس خودی کو اقبال نے انسان کی معراج کہا ہے۔ ان لوگوں کو انسانیت کی کیسے سمجھ آئے گی جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اور لوگ ہی مر گئے ہیں؟ فراغت پائی زبان سے فضولیات اور سماعتوں میں واہیات صداؤں کو جمع کیا، کبھی نہ اپنی تخلیق پہ غور کیا، نہ ہی کبھی موت پر غور کیا۔ انہیں کیا معلوم ہوگا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جن کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں، انہیں کیسے معلوم ہوگا انسانیت کیا ہے؟ اور جن کو یہ معلوم نہ ہو انسانیت کیا ہے، وہ انسان کیسے بنیں گے؟ جو انسان نہیں بنتا وہ بندہ کیسے بنے گا؟ اور جو بندہ نہیں بنے گا وہ اللہ کا بندہ کیسے ہوگا؟ اور جو اللہ کا بندہ نہیں وہ اللہ کے روبرو لوگوں کی شفاعت کی التجا کیسے کرے گا؟ انسان تو انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی جنت تو ان کے لیے ہے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ دراصل یہی وہ مخلوق ہے جن سے خدا محبت کرتا ہے، ہر جگہ قربانی کے لیے تیار ہے۔ انسان کی زندگی کا بہترین مقصد انسانیت، وہ انسان عظیم ہے جو انسانیت کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ طوفان، سیلاب ہو، جس معاشرے میں انسانیت بے آبرو ہو، اس معاشرے میں خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ زلزلہ ہو، فرقہ واریت ہو، انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوتا، اس میں انسانیت پرورش نہیں پاتی۔ بدوبارہ ہو، دہشت گردی ہو، وہاں شیطان کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ انسانیت کیا ہے، مگر وہ انسانیت کا احترام اور حفاظت کرنا نہیں جانتا۔ اتنا خود غرض ہے کہ وہ اپنے مفاد اور لالچ سے باہر نہیں نکلتا۔ وہ اپنے فائدے کے اندر موت قبول کر لیتا ہے، مگر یہ ہرگز نہیں سوچتا کہ اس کے اندر والی قوتوں میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ، اس کا باطن بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، انسانیت مر جائے گی۔ وہ اپنے بے قابو نفس پر قابو نہیں پا سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ انسانیت سے محروم ہے۔ سب فضول ہے اس کی بے نما عاجزی عبادت۔ جو انسان انسانیت سے محروم ہو جائے
اس کی دولت بے مقصد محفلیں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ ذرہ انکساری انسان کی بہترین ذمہ داری اس کے اندر اور باہر پائے جانے والی انسانیت کی حفاظت ہے۔ اس کے لیے دولت اور عبادت اتنی ضروری نہیں جتنا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پائے اور خود کو یوم حساب کے لیے پورے کورس کو یاد کر کے، امتحان تو کورس میں سے ہوگا، اپنی تیاری کرے۔ جس نے انسانیت والا سبق یاد نہ کیا، نہ وہ انسان ہے اور نہ ہی اسے امتحان میں کوئی رعایت دی جائے گی۔ امتحان صرف انسان کا ہوتا ہے اور اس انسان کا سخت امتحان ہوتا ہے جو انسانیت کی حفاظت پر مامور ہو۔ ہر سانس میں انسانیت کی زندگی ہے۔ انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں بڑا نام، بڑا انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ ہرگز نہیں سوچتے جس میں انسانیت ہے وہ بڑا انسان ہے۔ لوگ اپنے نفس کو فریب دیتے ہیں مگر انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فریب نفسی میں مبتلا ہو، کیونکہ اس کے ذمے انسانیت کی حفاظت ہے۔ لہذا انسان وہ ہے جس میں انسانیت ہے، اور انسانیت یہ ہے کہ خدا کے حکم کی باہمی پابندی کی جائے، خواہ حالات اور وقت کیسا ہو۔ خدا سے ہرگز شکوہ نہ کیا جائے، جس حالت میں وہ رکھے خوش رہو۔ تمہارے ذمے جو کام ہے وہ دیانت داری سے کرو۔ انسانیت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کا نفس اور ضمیر دیانت دار ہو۔ آپ تنہائی اور میلے میں ایک جیسی انسانیت والی زندگی بسر کریں۔ آپ جب خدا کو یاد کریں تو آپ کو اس کا نہ صرف جواب ملے بلکہ صلہ نظر آئے۔ جس معاشرے سے انسانیت ختم ہو جائے، اور انسانیت تو آخرت والی کامیاب زندگی کی ضمانت ہے، انسانیت تو اعلیٰ فکر کی معراج ہے، وہاں اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے جنہیں انسان کہنا برائی ہو۔ بدی کی حکمرانی ہو جاتی ہے، وہاں انسان سرنگو ہو جاتا ہے، وہاں لوگ موت کو بھول جاتے ہیں، وہاں جھوٹ کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے لوگ جہنم جیسی زندگی بسر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ایسے ہیں جیسے وہ جنت میں رہ رہے ہیں۔ جنت جیسی زندگی وہ ہے جس میں اطمینان ہے۔ اطمینان صرف اور صرف دیانت دارانہ زندگی میں ہے۔ یہ انسانیت کا نقصہ حیات ہے۔